بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت دہم کی سبق اردو مراٹھی کے ثقافتی رشتے، آج ہم اس کا مطالعہ اور خلاصہ کریں گے۔ اس سبق کے مصنف کا نام سید یحییٰ نشید ہے۔ یہاں پہلی بات میں سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ زبان جو ہم بولتے ہیں، ہماری مادری زبان اردو ہے، تو ہر زبان کے میں انسان اپنے اپنے خیالات اور جذبات کی عکاسی کرتا ہے، اور زبان کی جو ترقی ہے وہ ترقی آپس کی بات چیت اور دوسری زبانوں کے ملنے سے اس میں ترقی ہوتی ہے۔ اس کو ہم بخوبی جانتے ہیں کیونکہ نویں جماعت کے جو سبق ہے تہنید ہم نے پڑھے ہیں، وہاں ہم نے دیکھا ہے کہ زبان سے زبانوں کا ملاپ ہوتا ہے اور اس میں ترقی ہوتی ہے۔ تو عربی زبان، فارسی زبان، اردو زبان، اسی طریقے سے اردو زبان کے اندر ہندی، سنسکرت، مراٹھی کے الفاظ آئے، اس طریقے سے ہماری اردو زبان میں ترقی ہوئی۔ تو زبانوں کی ترقی جو ہے آپس کے میل سے اس میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ سماج میں ہم رہتے ہیں اور ادب سماج کا آئینہ ہے، کیونکہ جو کچھ سماج میں ہے اور جو کچھ سماج میں تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں وہ سارے اثرات ہم کو ادب میں دکھائی دیتے ہیں۔ جیسے سماج میں رسم و رواج، تہذیب، ثقافت، سیاسیات، سماجیات، یہ ساری چیزیں جو سماج میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں اس کے اثرات ہم کو ہماری زبانوں میں، ہماری لینگویجز میں نظر آتے ہیں۔ تو اسی کو یہاں پر سمجھایا گیا ہے، اور اس سبق میں خاص طور پر اردو اور مراٹھی کے رشتے کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اردو اور مراٹھی میں کتنا گہرا تعلق ہے اور کتنی اس زبان کے ذریعے سے آپس میں محبت، بھائی چارہ، اخوت، ایک دوسرے کا میل، یہ سارے جذبات کی عکاسی ہم کو یہاں پر دکھائی دینے لگے گی، اور ادب میں اس کے ذریعے سے کیا ترقی ہوئی اسے بھی اس سبق میں سمجھایا گیا ہے۔ تو پہلی بات میں یہ معلومات یہاں پر دی گئی تھی۔ چلتے ہیں جان پہچان کی طرف۔ جان پہچان میں سید یحییٰ نشید 1 جنوری 1950 کو کلگاؤں ضلع ایوت محل میں پیدا ہوئے۔ تقریباً 41 سال درس و تدریس کے پیشے سے وابستہ رہے، یعنی ٹیچر رہے، معلم رہے اور بچوں کو پڑھاتے رہے۔ ہیڈ ماسٹر کی حیثیت سے، پرنسپل کی حیثیت سے وہ ریٹائرمنٹ لیا، سبکدوش ہوئے۔ ادب پر ان کا بڑا گہری نظر تھی اور ان کو اس میں دلچسپی بھی تھی۔ اردو میں حمد و مناجات، اسطورے، فکر و فلسفہ، اردو مراٹھی کے تہذیب رشتے ان کی قابل ذکر تصانیف ہے جو ان کی مشہور کتابیں ہیں۔ اسی ادبی خدمات کے وجہ سے سید یحییٰ نشید کو سیتو مادھو راؤ پکڑی ایوارڈ، مولانا قاضی سجاد حسین ایوارڈ، حفیظ میرٹھی ایوارڈ سے نوازا گیا، یعنی 3 ایوارڈ ان کو الگ الگ ان کی خدمات کی وجہ سے دیے گئے۔ چلتے ہیں سبق کی طرف۔ سبق میں پیراگراف کے حساب سے ہم اس کا خلاصہ کریں گے۔ تو پہلے پیراگراف میں ہم یہاں پر بتایا گیا ہے کہ مہاراشٹر میں قدیم زمانے سے تقریباً 8ویں صدی سے مسلمانوں کے اثرات نظر آتے ہیں کہ یہاں پر مسلمان آ کر گئے ہیں، یہاں پر آئے تھے، کیونکہ یہ پورا ساحلی پٹہ ہے مہاراشٹر کا مغربی حصہ۔ یہ اگر ہم دیکھیں تو بمبئی اور بمبئی کا تھانہ، رائے گڑھ، رتنا گری، یہ پورا ہمارا ساحلی پٹہ ہے، اور ان ساحلی پٹوں پر صحابہ کے آنے کے بھی شواہد ہم کو ملتے ہیں، اور عرب تاجر بھی یہاں پر بڑے پیمانے پر آئے ہیں، گئے ہیں۔ تو ان کے آنے اور جانے میں بہت ساری تہذیبیں یہاں پر رہ گئی ہے عربوں کی۔ تو اسی کو سامنے رکھتے ہوئے یہاں پر جب یہاں پر مسلمان بس گئے، مسلمان آ کر رہنے لگے تو بڑی تعداد میں یہاں رہے۔ اس وقت غیر مسلموں کی یہاں پر حکومت تھی۔ ولبھ رائے گوند سوم 793 سے 814 کے درمیان میں ان کی حکومت تھی، اور اموگ ورش 814 سے 877 کے درمیان میں ان کی حکومت تھی۔ دونوں غیر مسلم بادشاہ ہیں، لیکن اس کے باوجود
یہ اپنی حکومت میں مسلمانوں کے ناظم کو الگ سے رکھا کرتے تھے، یعنی قاضی شریعت کو وہ لوگ الگ سے رکھتے تھے، جسے ہرمن کہا جاتا تھا۔ غیر مسلم بادشاہ ہے، غیر مسلم بادشاہ مسلمانوں کے جو بھی فیصلے ہیں، جو بھی مسائل ہیں، ان مسائل کو حل کرنے کے لیے مسلمان ناظم مقرر کرتے تھے کہ بھئی تمہارے مذہب کے متعلق آپ فیصلے دو۔ تو جتنے مجرم مسلمانوں کے آتے تھے ان کو شریعت کے مطابق سزا دی جاتی تھی۔ بادشاہ غیر مسلم ہونے کے باوجود اتنا اہتمام وہاں پر تھا، اور ہرمن یعنی جو ہرمن کا فیصلہ ہے، مسلمان قاضی یا ناظم کا فیصلہ ہے، اس پر تکیہ کیا جاتا تھا، یعنی بھروسہ کیا جاتا تھا۔ اسی اتحاد اور اتفاق سے لوگوں کے اندر، سماج میں بھی آپس میں محبت رہی، اور اس محبت کو اور مزید اضافہ اس وقت ملا جب صوفی اور سنتوں نے اس میں حصہ لیا۔ صوفی اللہ والے بزرگان دین ہوتے ہیں، اس وقت خانقاہ چلا کرتی تھی پرانے زمانے میں، جو اللہ والے ہوتے تھے وہ ایک جگہ پر، مخصوص جگہ پر رہتے تھے، اور ان کے مرشد جو ہوتے تھے، جو ان کے مرید ہوتے تھے، ان کے پاس آتے تھے، ان سے دین اسلام کی باتیں، اخلاق کی باتیں، دین کی نصیحت کی باتیں سیکھا کرتے تھے۔ اسی طرح غیر مسلموں میں سنت وغیرہ ہوا کرتے تھے، وہاں پر بھی جو طالب لوگ ہوا کرتے تھے وہ جاتے تھے ان کے پاس، ان سے ملتے تھے، اور ان سے جو ہے اپنے مسئلوں کے بارے میں بات چیت کرنا، اور دین، اپنے مذہب کی معلومات، اخلاق کی معلومات۔ تو یہ صوفی سنت جو ہوا کرتے تھے، یہ جہاں دین کی معلومات، مذہب کی تعلیمات دیا کرتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ ساتھ میں، اسی کے ساتھ ساتھ مرید ہوتے تھے، ان کے پاس آتے تھے، ان سے دین اسلام کی باتیں، اخلاق کی باتیں، دین کی نصیحت کی باتیں سیکھا کرتے تھے۔ اسی طرح غیر مسلموں میں سنت وغیرہ ہوا کرتے تھے، وہاں پر بھی جو طالب لوگ ہوا کرتے تھے وہ جاتے تھے ان کے پاس، ان سے ملتے تھے، اور ان سے جو ہے اپنے مسئلوں کے بارے میں بات چیت کرنا، اور دین، اپنے مذہب کی معلومات، اخلاق کی معلومات۔ تو یہ صوفی سنت جو ہوا کرتے تھے، یہ جہاں دین کی معلومات، مذہب کی تعلیمات دیا کرتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ ساتھ میں، اسی کے ساتھ ساتھ وہ ساتھ میں جو ہے اس ہندو مسلم اتحاد کی بات بھی رکھا کرتے تھے، جس کی وجہ سے عوام کے اندر ہندو مسلم اتحاد کافی حد تک کے بڑھ گیا تھا، اور مہاراشٹر میں ایک شاہانہ اور درویشانہ جو ہے مزاج بن گیا تھا، اور خوب جو ہے ہندو مسلم اتحاد کا ماحول سازگار ہو گیا تھا۔ جتنی دوریاں اور نفرتیں تھیں دونوں کے درمیان میں، وہ ختم ہو گئی تھیں۔ اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ صوفی شاعر شیخ محمد نے ایک شعر اس کی پیش نظر لکھا ہے: دونوں انکھا کا ایک چی دیکھنا، دوئی بھاشی ور نیلا ایک چی جانا۔ یعنی شاعر نے یہاں پر یہ سمجھایا ہے کہ جس طریقے سے آنکھیں دو ہے لیکن چیز ایک ہی دیکھتی ہے، یعنی ہمارے پاس دو آنکھیں ہیں لیکن ہم جب دیکھتے ہیں تو ہم کو کوئی بھی چیز دو نظر نہیں آتی، ایک ہے تو ایک ہی نظر آتی ہے۔ تو جس طریقے سے آنکھوں کا معاملہ ہے، اسی طریقے سے یہ دو الگ الگ اردو اور مراٹھی بھاشا ہے، زبانیں دو الگ الگ ہے، ورنہ یہ ایک ہی ہے۔ دکھنے میں دو نظر آ رہی ہے ورنہ ایک ہی ہے۔ یہ شیخ محمد نے اپنے شعر میں بیان کیا، اور ان کا کمال یہ تھا، خوبی یہ تھی کہ یہ اپنے شعر میں ایک مصرع مراٹھی کا، دوسرا مصرع اردو کا لکھا کرتے تھے۔ یہ ان کی بڑی خوبی تھی۔ اس طرح کے شعر جو لکھے جاتے ہیں اس کو تلمی کہتے ہیں۔ تو یہ ان کی بڑی کامیابی تھی۔ اسی طریقے سے سنت ایک ناتھ جو مراٹھی کے سنت گزرے ہیں، انہوں نے مراٹھی نظم ہندو ترک سنواد ایک کتاب لکھی ہے، جس میں انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک نعت لکھی ہے۔ یعنی غیر مسلم سنت ہے، شاعر ہے، اور اس کے باوجود وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک نعت لکھ رہے ہیں۔ یہ پہلی نعت غیر مسلم کے زبان سے نکلی ہوئی پہلی نعت ہے، پہلا نمونہ ہے، اور یہ بھائی چارے کی وجہ سے ہندو مسلمان کے درمیان میں جتنی نفرت تھی وہ پوری طریقے سے ختم ہو گئی، اور آپس میں
بھائی چارہ محبت کے جذبات آپس میں بڑھتے جا رہے تھے. جتنی تفریق تھی وہ ساری ختم ہو کر انسانی فلاح و بہبود کا رشتہ ہموار ہوتا جا رہا تھا. اسی طریقے سے 17ویں صدی میں معروف بزرگ سید امین نے مجذوب السالک کتاب لکھی. اس کتاب میں لکھنے کا مقصد انہوں نے بیان کیا کہ میں یہ کتاب اس لیے لکھنا چاہتا ہوں تاکہ مسلمان اور غیر مسلم ہندوؤں کے درمیان میں جو بڑے بڑے صوفیاں گزرے ہیں، صوفی سنت گزرے ہیں، میں ان کا تذکرہ اپنے رسالے میں کروں. یعنی اس پوری کتاب میں مسلمان، صوفی اور ہندو سنتوں کا تذکرہ ملتا ہے کہ ان کے کارنامے ملتی ہے. اور اس کتاب میں انہوں نے مراٹھی محاوروں اور کہاوتوں کا بڑی خوبصورتی کے ساتھ استعمال کیا ہے. تو یہ ان کا بڑا کارنامہ ہے. اس کے ذریعے سے تہذیب کی حفاظت ہوتی ہے اور ادب کی حفاظت ہوتی ہے. ادب کے ساتھ ساتھ اس دور سے ہم کو اس زمانے میں اردو ہندو مسلم اتحاد کا پتہ چلتا ہے کہ ہندو مسلم کس طریقے سے آپس میں متحد ہو کر ایک ساتھ رہا کرتے تھے. سید امین نے اپنی کتاب میں اس کے ساتھ ساتھ شیواجی مہاراج کے دور کے مشہور سنت رام داس سوامی کے شاگرد، رام داس سوامی بھی ایک سنت گزرے ہیں جنہوں نے اپنی کتاب مناچے شلوک لکھی جو بہت مشہور کتاب ہے. اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے شاگرد شاہ تراب چشتی، اب غیر مسلم استاد اور شاگرد مسلمان. تو یہ ایک مزاج تھا اس زمانے میں کہ لوگوں کا اعتماد تھا، بھروسہ تھا. تو مسلمان غیر مسلموں کے پاس تعلیم حاصل کرنے کے چلے جاتے تھے اور غیر مسلم مسلمانوں کے پاس بھی علم کو حاصل کرنے کے لیے چلے جاتے تھے. تو مناچے شلوک سے متاثر ہو کر شاہ تراب چشتی نے من سمجھاون کتاب لکھی. اس کتاب کی خوبی یہ تھی کہ ان دونوں کی بحر ایک جیسی ہے. بحر کہتے ہیں وزن کو، یعنی نظم لکھنے کے لیے خاص وزن ہوتا ہے اور اس وزن پر نظم لکھی جاتی ہے. نظم اور غزل کے لیے بحر کا ہونا ضروری ہے. بحر ایک خوبی ہے. آج بغیر بحر کے بھی نظم لکھتے جس کو آزاد نظم کہتے ہیں، اس میں بحر نہیں ہوتی. لیکن ایک زمانہ تھا کہ بحر کی ایک خاص خوبی تھی، آج بھی لکھی جاتی ہے. اس بحر پر نظم لکھا جاتا ہے. تو مناچے سلوک میں جو بحر ہے اسی بحر کو سامنے رکھتے ہوئے من سمجھاون کی جو ہے نظمیں لکھی گئی اور ان کے مضامین میں بھی یکسانیت، یعنی جو باتیں ان کے استاد نے اپنی کتاب میں لکھی ہے اسی سے ملتی جلتی باتیں، ویسی ہی باتیں انہوں نے اپنی کتاب میں بھی لکھی ہے. اور اس کے اندر سماجی فلاح بہبود اور ہندو مسلم اتحاد اور اتفاق کی باتوں کو جمع کیا ہے. آگے چلتے ہیں. یہاں پر عربی اور فارسی اور اردو میں مرثیے کو بڑا وقار حاصل ہے کیونکہ مرثیے کی جو شروعات ہے وہ عرب سے شروع ہوئی. عربوں میں مرثیہ لکھا جاتا تھا اور یہ سلسلہ چلتے ہوئے فارس میں آیا، ایران میں آیا، فارسی زبان میں آیا اور فارسی زبان سے ہندوستان میں اردو زبان میں ہمارے پاس آیا. تو یہ سلسلہ جب ہمارے پاس پہنچا اور یہ چیز کو مراٹھیوں نے بھی لیا، مراٹھی زبان نے بھی اس کو لیا اور اسی سے ملتی جھلتی مرثیے انہوں نے لکھے. مرثیہ ہم جانتے ہیں، مرثیہ کسی مرنے والے کی یاد میں کہی جانے والی نظم کو مرثیہ کہتے. تو اسی سے ملتی جھلتی نظمیں مراٹھی میں لکھی جانے لگی، اس کو روایتی کہا جانے لگا. فرق اتنا تھا کہ اس روایتی میں نوحہ اور بین کے قبیل کی صنف بن کر مراٹھی میں گائی جانے لگی. یہ قریب قریب نوحہ جیسا تھا، لیکن اس کے برعکس بھاروڑ خالص مراٹھی صنف ہے. یعنی جس طریقے سے مرثیہ ہوتا ہے اسی طریقے سے بھاروڑ خالص مرثیے کی صنف بنی اور اس میں رزمیہ اور حقیقت کا اشکارہ کیا جاتا ہے. یعنی اس میں رزمیہ باتیں سوز و گداز کی اور حقیقت جو اس کو بیان کی جاتی ہیں. اردو میں خواجہ بندہ نواز، گیسو دراز جو بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کی رسالہ شکار نامہ میں انہوں نے مراٹھی کے ایک نعت کے بھاروڑ کو بیان کیا. یہ بہت مشہور ہے. اس طریقے سے اردو اور مراٹھی کا آپسی رشتہ جڑتا رہا اور اردو اور مراٹھی میں جہاں ادب میں ترقی ہو رہی ہے، سماج میں ترقی ہو رہی ہے، دونوں ترقی ایک ساتھ ہمارے سامنے آ رہی ہے. اردو مراٹھی کا یہ رشتہ آگے بڑھتا رہا
اور یہاں پر کچھ کھیل کے بارے میں پھگڑی کا کھیل ہے جو ناگ پنچمی کے تہوار میں عورتیں آپس میں کھیلتی ہیں. اس کھیل کو ہم باقاعدہ جانتے ہیں. لڑکیاں اس کو بڑے اہتمام سے کھیلتی ہے. کھیلنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ دو عورتیں یا دو لڑکیاں آپس میں ہاتھ باندھتی ہے، اپنے جسم کو پیچھے کی طرف ڈھکیل کر گول گول گھومتی ہے اور ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑا جاتا ہے تاکہ گرے نہیں. اور جب مستقل گول گول گھومتی ہے تو سانس پھولنے لگتی ہے اور ہو کی آواز زبان سے نکلتی ہے. تو اس سے جوڑ کر پھگڑی نامے لکھی جانے لگے اور کئی پھگڑی نامے مراٹھی زبان میں لکھے گئے. شاعر فرید نے پھگڑی نامے لکھے اور اس پھگڑی نامے کو لکھنے کے ساتھ ساتھ اس میں ذکر دم کی تعلیم کی. یعنی مسلمانوں نے جب پھگڑی نامے لکھے تو اس پھگڑی نامے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ذکر کو ساتھ میں لیا کہ ہم جس طریقے سے سانس لیتے ہیں تو اللہ کہے اور خارج کرتے ہیں تو ہو کہے. بعض صوفیوں نے صرف اللہ اللہ کہا اور بعض نے صرف ہو کہا. یعنی اللہ والے بزرگان دین جو ہوتے وہ کس طریقے سے ہم کو ہر چیز کے ذریعے سے اللہ سے ملانا، اللہ سے جوڑنے کا رشتہ بتاتے ہیں. تو ایک کھیل ہے لیکن ہم کو اس کھیل کے ذریعے سے بھی ذکر سے، اللہ کے ذکر سے جوڑا جا رہا ہے. فقیر اللہ شاہ نے بھی پھگڑی نامے لکھے جس میں پھگڑی کے کھیل کو سمجھاتے ہوئے بتایا کہ جس طریقے سے پھگڑی کھیلنے میں ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑا جاتا ہے اور ہاتھ کے چھوٹ جانے سے اور اگر خدا نخواستہ پیر ڈگمگا جائے تو گرنے کا اندیشہ ہوتا ہے کہ کہاں گریں گے، کیسے گریں گے، اس کا پتہ نہیں چل سکتا. اسی طریقے سے ہماری اپنی زندگی میں دین اسلام کو اپنی زندگی میں لانا ہے اور صراط مستقیم پہ چلنا ہے، اللہ کے حکم پر اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنا. یہ صراط مستقیم ہے کہ اپنے زندگی کو اطاعت پر ڈالنا ہے اور نفس اور شیطان کے وسوسوں سے بچنا ہے، ورنہ نفس اور شیطان کے دھوکے میں آ کر انسان کے پیر ڈگمگا جائیں گے. اور خدا نخواستہ اگر ہم نے صراط مستقیم کو چھوڑ دیا، اللہ کی رستی کو چھوڑ دیا تو ہم کہاں گریں گے ہم کو پتہ نہیں چلے گا. ہماری دنیا بھی خراب ہو جائے گی اور آخرت تو خراب ہی ہے کہ دوزخ کے گہرے گھڑوں میں ہم گر جائیں گے. اسی لیے یعنی اس پھگڑی کے ذریعے سے اللہ کا ذکر نکالا اور اس کے ذریعے سے صراط مستقیم پر چلنے کا راستے کو ہم کو سمجھایا گیا. تو ہمیں اس بات کی کوشش کرنا ہے کہ اپنے زندگی کو صراط مستقیم پر ڈالنا ہے. اسی طریقے سے مراٹھی ادب میں ذات گیت یعنی چکی پر لکھے جانے والے گیت، چکی نامے جسے کہتے ہیں، اس کو لکھا گیا کیونکہ عام طور پر پہلے زمانے میں عورتیں اٹھتی تھیں صبح اور پتھر کی چکی پر اناج پیسا کرتی تھی اور وہ پیستے وقت طاقت لگتی تھی، تھکان ہوتی تھی. اس تھکان کو دور کرنے کے لیے مخصوص گیت گایا کرتی تھی. اس گیت پر بہت سارے لوگوں نے چکی نامے لکھے. اسی طریقے سے خواجہ بندہ نواز گیسو دراز جو بڑے اللہ والے بزرگان دین گزرے، انہوں نے بھی چکی نامہ لکھا اور اس سے منسوب ہوتے ہوئے اس گیت میں انہوں نے سمجھایا کہ اپنے آپ کو جس طریقے سے چکی کے دو پارٹ ہوتے، چکی کا نیچے کا حصہ جس میں بیچ میں ایک کھیلا ہوتا ہے یا سلیا ہوتی ہے جو مضبوط ہوتی ہے اور اس کے اوپر ایک دوسرا چکی کا پارٹ ہوتا ہے جو گول گول گھومتا ہے. تو یہاں پر خواجہ بندہ نواز گیسو دراز نے یہ بات سمجھائی ہے کہ ہم بھی اپنے آپ کو اس کیل سے اپنے آپ کو باندھ کر شریعت کی چکی کے سہارے ہم اس میں اپنے آپ کو اتنا گھمائیں کہ ہم سے شیطان تھک جائے. یعنی ہم جس طریقے سے چکی کا اوپر کا پارٹ باہر نہیں نکلتا کیونکہ بیچ میں کھیلا ہے اور کھیلے کی وجہ سے وہ باہر نہیں نکل سکتا، اسی طریقے سے ہم بھی جو ہے اپنے سینٹر یعنی اپنے ایمان کو اتنا مضبوط کر لے اور دین کے احاطے میں، اس دین اسلام کے احاطے میں اپنی زندگی کو اس مضبوطی کے ساتھ باندھے رکھیں کہ شیطان ہم سے ہار جائے. اسی طریقے سے چکی نامے کے ساتھ ساتھ اردو میں بھی چکی نامے لکھے گئے. میرا جی فاروقی دکنی نے بھی چکی نامے لکھے. اسی طریقے سے عورتوں کی تربیت کے لیے مراٹھی میں پالنے گیت یعنی جو بچوں کے پالنے ہوتے، جھولا ہوتا ہے اور بچوں کو سلانے کے لیے اکثر جو گیت پڑھے جاتے ہیں
وہ گیت کو پالنے گیت کہتے ہیں، اردو میں لوری نامے کہتے ہیں یا جھولنا نامے کہتے ہیں، تو یہ لکھے گئے۔ اسی طریقے سے سہاگن نامے، یعنی ایک عورت کس طریقے سے اپنی زندگی کو کامیاب بنائے اپنے شوہر کے ساتھ، اور کیسے اچھی زندگی گزارے، اور کیسے اپنے زندگی میں وہ ترقی کرے اپنے سسرال میں رہتے ہوئے، اپنے شوہر کے ساتھ رہتے ہوئے، اس کو سمجھانے کے لیے سہاگن نامے لکھے گئے۔ تو اس طریقے سے یہ ادب کی ترقی ہوئی، اور اسی چیز کو مراٹھی سے اردو ادب نے بھی لیا، اور اردو ادب میں بھی یہ لوری نامے آئے، سہاگن نامے آئے، اور اس پر جو ہے مضمومات لکھے جانے لگے، جس سے اردو ادب میں بھی ترقی ہوئی اور مراٹھی ادب میں بھی ترقی ہوئی، اور آپس کا جو رشتہ ہے ہندو مسلمان اتحاد کا سماجی، اس میں بھی ترقی ہوئی، اور ایک مضبوط سماج ابھر کر کے سامنے آیا۔ تو یہاں پر یہ سبق کا خاتمہ ہوتا ہے۔ سبق کے ذریعے سے ہم نے یہ دیکھا کہ زبانوں کا آپس کا لین دین، اور زبانوں کی آپس کے لین دین کی وجہ سے ہونے والی ترقی، اور زبان کے آپس کے لین دین کے ساتھ ساتھ سماج میں آپس کا اتحاد، اتفاق، بھائی چارہ، یہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ کس طریقے سے جب ہم آپس میں مل کے رہتے ہیں تو اس سے مل کے رہنے کی وجہ سے کس طریقے سے اتحاد اور اتفاق پیدا ہوتا ہے۔ اور ایک پیغام اور بھی ملتا ہے کہ جب سماج کے اعلیٰ طبقے کے لوگ، جیسے یہاں پہ صوفی سنت ہے، اللہ والے بزرگان دین، تو دوسری طرف پنڈت ہے، جب یہ حضرات آگے بڑھ کر کے اتحاد اور اتفاق کی بات کرتے ہیں تو عوام اس کو لینے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آخری پیغام جو ہم کو یہاں پر یہ ملا ہے کہ ہمارے ہر چیز میں، دنیا کے جتنی چیزیں ہیں، اس میں سے بزرگان دین کس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو جوڑتے ہیں، یعنی زندگی کے ہر شعبے میں ہم کو رہنا ہے، جس شعبے میں بھی رہے وہاں پر اللہ کو اور اللہ کے نبی کو راضی کرنا ہے، یعنی اپنی زندگی میں دین اسلام کو باقی رکھنا ہے، اور اسی کے ساتھ کوشش کرنا ہے اور دعا کرنا ہے کہ ہمارا ایمان پر خاتمہ ہو۔ تو سبق یہاں پر مکمل ہوا۔ اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ آپ لوگوں کو اس کے اقتباسات حل کرائیں گے انشاءاللہ۔